آج امام مہدی کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات ہیں ان کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اب آج اسی ضمن میں چونکہ ایک مسئلہ جنہیں عام طور پر امام مہدی کہا جاتا ہے ان کا بھی ہے، اور اس کا تعلق اس پہلو سے بھی ہے کہ آن جہانی غلام احمد قادیانی نے جہاں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا وہاں مہدی معہود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور ایک نہایت ضعیف روایت کا سہارا لے کر کہ لا مہدی الا عیسیٰ، انہوں نے اپنی ذات میں ان دونوں وعدوں کو جمع کر لیا کہ جن احادیث میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ مسیح مسیح وہ میں ہوں، اور جن احادیث میں امام مہدی کے بارے میں اخبار ہیں وہاں بھی در حقیقت جس شخصیت کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہے احادیث کی ان کو اس نے جمع کر لیا، اور یہ بات سامنے رہے کہ اس شخص سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جو دو گروہ ہمارے ہاں ہیں، ایک وہ کہ جنہیں ہم اصل قادیانی یا اب ربوائی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو لاہوری کہلاتے ہیں، یہ دونوں ان دونوں دعووں کے بارے میں متفق ہیں۔ اختلاف ایک اضافی دعوے کے بارے میں ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں صریحاً نبوت کا دعویٰ ہے جو غلام احمد قادیانی نے کیا، اس دعوے کے بارے میں کچھ تعویلوں کے حوالے سے لاہوری جماعت منکر ہے کہ وہ دعویٰ ہوا ہی نہیں۔ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ دو مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک نے، ایک نام کے مشترک ہونے نے ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاصہ عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، پھر علی۔ کہ سنی ہے، سنیوں کے اختلافات تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، ان کے بیٹے ہیں جعفر جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے، اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے۔ ان کے پھر مزید 6 امام ہیں، جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لا ولد فوت ہو گئے، اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر، اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا دے۔ وہ ہیں ان کے تصور میں امام مہدی، وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں روپوش ہیں اور وہیں ہیں، آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا، وہ زندہ ہیں، غار میں موجود ہیں، ان کا ظہور ہوگا، وہ امام المہدی ہیں، اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں، یعنی شیعت جسے ہم کہتے ہیں، اس مسلک کی بھی فتح ہوگی، اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے۔
تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے، کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب۔ تو ایک امام غائب تو وہ ہیں جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے۔ ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امامیہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7ویں امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک، اور خود کو یہ کہتے ہیں اثنا عشری۔ لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو، آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ ہو رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی، لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ اثنا عشری ہیں؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت، ان کے بارے میں سارے تصورات، ان کا وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہے، یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیع کی، وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا۔ اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں، کہ جن کے بارے میں اس وقت جرأت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی۔ قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل، ان کی عصبیت کہہ لے، تعصب کہہ لے، وہ پختہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی، اجرائے وحی سے بات شروع ہوئی، تو ایک بڑی عام جو سطح ہے، کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعد اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا۔ یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت۔ اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا، ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی۔ پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں۔ اس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے گا، کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ تو یہ جانیے کہ کوئی حدیث اس بارے میں سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا معیار بنایا تھا قبول روایت کا، اس پر پوری اتر جائے۔ سب سے کڑا معیار امام بخاری کا ہے، لہذا اس معیار پر جو حدیث آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سند کے اعتبار سے تو کلام نہیں، وہ جو معاملہ ہے تو اس سطح پر کوئی حدیث بھی نہ مہدی کے نام کے ساتھ نہ بغیر نام کے، ہمارے ہاں صحیح بخاری میں کوئی روایت موجود نہیں ہے اس ضمن میں۔ یہ تو پہلی بات ہے جسے نوٹ کر لیجیے، یعنی سند کے اعتبار سے ٹاپ کے درجے پر تو کوئی حدیث نہیں۔ مسلم کے شرائط بھی تقریباً وہی ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم، اس پر ایک روایت آئی صرف، اور اس روایت میں کہیں مہدی کا نام نہیں ہے، صرف اتنی خبر ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا، اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زمانے میں اتنی خوشحالی ہو جائے گی
مسلمانوں کے ہاں اتنی دولت جمع ہوگی کہ وہ لپیں بھر بھر کر لوگوں کو تقسیم کرے گا اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک عمومی خوشحالی کا، جیسے خلافت راشدہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقات لے کر گھومتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا، تو اسی طرح کی برکات کا کوئی ظہور ہونے والا ہے، صرف اس کی خبر دی ہے حضور نے، اور وہ ایک عظیم شخصیت کے ذریعے سے ہوگا۔ اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے، نام کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس قبیلے سے ہوگا، وہ کس نسل سے ہوگا، کسی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو صحیحین کا تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں سرے سے کوئی روایت نہیں، موضوع ہی موجود نہیں۔ چنانچہ یہاں تک روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو مہدی جب آئے گا تو اس کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے اور وہ خراسان سے آئے گا۔ اب ابو مسلم خراسانی آیا تھا جس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور بنو عباس کی حکومت قائم کی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت خود بول رہی ہے کہ یہ بنو عباس کے خوشامدیوں نے بنو عباس کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی روایت گھڑی ہے، اور چونکہ یہ درجہ ثالث درجہ چہارم کی روایات ہیں لہذا ہمیں ان کے متن پر گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے۔ ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے؟ میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا، وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے، وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے، بحیثیت امت کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہی ہے فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا، در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے۔ اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری امت کی کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل مئۃ عام من یبعث لها دینہا۔ کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں لوگ دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے، وہ پکارے گا من انصاری اللہ، میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ جماعت وجود میں آئے گی، وہ ہے جماعت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یا لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ، وہ جماعت ہوگی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ وہ جو گروہ، وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے، اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے، عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے، پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں، اس کا نام بیچتے ہیں، اس کی محبت بیچتے ہیں، تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا، وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکا ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے فلاں خاندان سے یہ اس صنعت کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا، آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں، نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور ہے امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔